الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الصلوات معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ یعنی قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے مخلوق کو اس سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ قرآن کریم، جس میں زندگی کی ہر ضرورت، ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ انبیاء سابقہ، اقوام سابقہ کے حالات، کتب سابقہ، صحائف، جب اس موضوع پر آپ دیکھیں گے، قرآن کریم سے استفادہ حاصل کریں گے، احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کریں گے، تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ محدود وقت اور محدود حصوں میں مخلوق، لیکن یہاں جو ایک الگ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سے ایسے جامع، ایسے اکمل اور اقوام عالم کے لیے اور روز محشر تک کے لیے مخلوق کو عطا فرمایا۔ اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان کہ بنیادی جو ہمیں تفسیر، اسرار و معارف نصیب ہوئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ آپ نے جو کچھ کلام فرمایا، جو کچھ عمل اختیار فرمایا، جسے پسند فرمایا، جسے ناپسند فرمایا، آپ کے اسوہ حسنہ سے مکمل حدود و قیود کلام ذاتی کی مخلوق کو نصیب۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اللہ کریم نے عربی پسند فرمائی اپنے کلام کے لیے۔ کتب سابقہ کی زبان اس وقت کی اقوام عالم میں بولی جانے والی زبان کے مطابق تھی۔ یہ وہ زبان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ وہ زبان ہے جو آخرت کی ہے، یہ وہ زبان ہے جو تمام زبانوں میں مقدم ہے، وسعت رکھتی ہے، برکت والی ہے۔ اور قرآن کریم اگر حروف مقطعات پر ہی دیکھا جائے، جس کے معنی و مفاہیم میں ارشاد نہیں فرمایا گیا، لیکن علماء حق تحقیق کرتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں ہوتی دین کی جو قرآن و حدیث سے باہر نکل جائے۔ ان حدود و قیود کے اندر، قرون صلح کے اندر رہتے ہوئے حروف مقطعات کے حوالے سے بھی تفسیر ملتی ہے، لیکن جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، جو میرے عمل کے لیے ضروری ہے، جو میرا جاننا ضروری ہے، وہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اب جب علمی استعداد بڑھتی ہے، شوق اور ذوق نصیب ہو، اللہ کریم عطا فرمائے، تو پھر باریکیاں بھی سمجھ آتی جاتی ہیں۔ لیکن مزاج عام ہمارا جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید میرے لیے ضروری ہے وہ میرے معاملات میں ثانوی درجے پر ہے، اور جو حکم یا جو معاملہ میرے عمل میں نہیں ہے اس پر مجھے شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، اس کو کھریدتا بھی ہوں، اس پر بحث بھی کرتا ہوں، اس پر رائے بھی قائم کرتا ہوں۔ تو دین اسلام ہمیشہ جہاں مخاطب فرماتا ہے
فرد کو مخاطب فرماتا ہے. اب افراد ہی معاشرہ ہیں، انہی کے اعمال، انہی کے افراد معاشرے میں زیر و بم کا سبب ہوتے ہیں. اور یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، خاص کتاب ہے، عام نہیں ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے ساتھ بریکٹ میں قرآن کریم کی تحریر فرمایا انزلناہ مبارک، جس کو ہم نے نازل فرمایا، ہم نے بھیجا، مبارک باعث برکت ہے، برکت کی حامل ہے. برکت ہوتا ہے کسی شے میں یا کسی عمل میں کوئی مثبت پہلو جو ہے اس میں اضافہ ہونا. ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں. ہر عمل مثبت یا منفی کسی ایک پہلو پر ہوتا ہے. اسی طرح نیت جہاں سے ابتدا ہے، جو محرک ہے کسی بھی عمل کے لیے، وہاں سے بھی ظاہراً عمل صالح بھی ہو، لیکن اگر وہاں خرابی ہے تو وہ عمل صالح حصوں کے لیے اختیار نہیں کیا گیا، جانے مقاصد کیا ہے. لیکن عند اللہ جب پیمانہ آئے گا تو اس حصے پر آئے گا جہاں نیت ہے. اب اس کی برکت ہر پہلو سے اور تاریخ شہادت دیتی ہے. جہاں جب قرآن کریم کے مطابق عمل کیا گیا ہے تو زندگی کے ہر پہلو میں نکھار پیدا ہوا ہے، زندگی سہل اور آسان ہوئی. تو اس کی برکت ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں میں، چونکہ کلام ذاتی ہے، اس کا دیکھنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. کہ زیارت نصیب ہو جائے یہ بھی باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے. پڑھنا نصیب ہو جائے باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اس کے معنی و مفاہیم سمجھنا کی توفیق نصیب ہو جائے نور النلا نور. چونکہ جہاں قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوگی وہاں لا محالہ عمل کی بات آئے گی. جہاں عمل کی بات آئے گی تو وہ جو مخاطب ہے وہ زیر بحث آئے گا. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری باہم گفتگو میں کوئی ایک فریق اپنی مرضی پر آزاد ہو اور دوسرا فریق جو ہے وہ قرآن کریم کا پابند. اس آزادی یا اس پابندی میں بھی جب آپ غور فرمائیں گے تو قرآن کریم کے تحت حقیقی آزادی ہے، اور جسے ہم آزاد منش کہتے ہیں کہ جو چاہا وہ کر لیا، وہ آزادی نہیں رہتی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں بندہ غلامی میں چلا جاتا. اور یہ کیفیت اور حال کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو سرنگوں کر لے، وہ ایک ہی در ہے، ایک ہی جگہ ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات. جب وہاں جھکنا نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقت نصیب ہوتی ہے جو ذات سے لے کر معمولات زندگی تک ایک نکھار دیتی ہے. آج بڑے زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی انسانیت کی خدمت کر لی جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے. آپ صاف رہیں، صاف سوچیں تو یہ بہت بڑا کمال. نہ انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، نہ صفائے ذات ہو سکتی ہے ظاہر و باطن، تا کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو. ممکن اس لیے کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے جب وہ دیکھتا ہے تو اس میں اپنی پسند اور ناپسند داخل کرتا ہے، اور اس پسند و ناپسند کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اس کے عمل میں، اس کے کلام. اور قرآن کریم ابتدا ہی جو فرماتا ہے، کلام ذاتی جو ہمیں جس راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس کی بنیاد ہی لا الہ سے ہے. کوئی ہے نہیں، ہر شے کی نفی الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب یہ وہ بنیاد ہے جو حقیقی زندگی ہے، جو زندگی کا ماحصل ہے. نہ صرف اس سے آشنا کرتی ہے بلکہ اس پر چلنا سہل بھی ہوتا ہے اور دنیا و آخرت سنورتی ہے. اب یہاں جب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَهَذَا کتابنا،
وہ کتاب، وہ کلام اللہ کا، اللہ کریم کی عطا، انزلناہ، جسے اس نے عطا فرما، جسے اس نے بھیجا، مبارکن، بڑی برکت والی۔ اب کسی شے کی مٹھاس کو دیکھنے کے لیے اسے چکھنا ضروری ہے۔ اب جب چکھا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ مٹھاس ہے کیسی ہے، اس کس درجے کی۔ قرآن کریم پر جتنی بھی کوئی بحث کرتا رہے، جب تک اسے سمجھ کر اختیار نہیں کرتا، اس کے معنی و مفاہیم نہیں سمجھ پائے۔ اور اللہ کریم علماء کرام کے درجات بلند فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے کہ انہوں نے بڑی باریکی تک محنت کی، مجاہدے کیے، ساری زندگی لکھنے پڑھنے میں بسر کر دی۔ ائمہ کرام کی زندگی دیکھیں تو ایسا واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو قلم کے تراشے ہیں جنازے میں غسل کے وقت، ان تراشوں سے اتنی آگ جو ہے وہ پانی گرم کرنے کے لیے کافی ہو گئے۔ آپ ایک دفعہ دیکھ کتنی محنت فرمائے، اللہ محنتیں قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان محنتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو جب بات قرآن کریم کی آئے گی تو قرآن کریم کلام ذاتی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ہے، چاہے اس کا حصہ باطن سے لیں، چاہے اس کا حصہ ظاہر سے لیں، پسند سے لیں، ناپسند سے لیں، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی محسوس۔ اس کی برکات، اس کے کمالات، اس میں تحریری زیر و بم، دنیا نے بڑا زور لگایا کہ کہیں کوئی کمی تلاش کی جائے، آمیزش کی جائے کتب سابقہ کی طرح، نہیں ہو سکی۔ کوئی اوزان میں کمی بیشی تلاش کی جائے، نہیں تلاش کی۔ لیکن اس سے استفادہ اس کے تحت عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ماننا نصیب ہو، ابتدا ہے، اب اس ماننے کی وہ برکت بھی نصیب ہو جو عمل تک لے جائے۔ تو فرمایا فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ ہم معمولات زندگی میں اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے قرآن کریم کی قسم تو اٹھا لیتے ہیں بڑے آسانی سے، لیکن تلاوت قرآن کریم ہمیں مشکل لگتی ہے۔ قرآن کریم کے احکامات، وہ پیمانے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے، انہیں اختیار کرتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی۔ کیا وجہ، کیا سبب؟ وہ تعلق مع اللہ درکار ہے، وہ حال درکار ہے، نور ایمان کی وہ قوت درکار ہے۔ واتقوا، جو پرہیزگاری ہے۔ اب پرہیزگاری کو تلاش کرنا جو کہ نتیجہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ پہلا حصہ فاتبعوا چھوڑ دیں تو پھر واتقوا کی کیفیت نصیب ہو؟ کیسے ممکن؟ انسانی مزاج ہے، پیدائش کے ساتھ اس کے اندر یہ کیفیت اور حال موجود ہے، اس لیے کہ یہ وصف اللہ کریم نے اس میں رکھا ہے بندگی کا، تو اسے بندگی کا حکم عطا فرما ہے۔ اللہ جل شانہ کا حکم عدل پر ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہوتی۔ اور کیا یہ عدل ہوگا کہ کسی میں کوئی بار اٹھانے کی شکت نہ ہو اور اس پر بار رکھ دیا جائے؟ اور اس شے سے اللہ کریم نے ناپسند فرمایا کہ آپ اپنے بار برداری کے جانور پر بھی اضافی بار جو ہے ڈالیں، سواری میں بھی اس کی جو تھکاوٹ ہے اس کا خیال۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جسے اس نے نیابت عطا فرمائی، جس میں اپنے مقربین مبعوث فرمائے،
جنہیں کلام ذاتی سے نوازا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جو حصہ اختیار کرنے کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے؟ جب بات عمل کی آتی ہے تو پھر بات یہاں رکتی نہیں، نیت تک چلی جاتی۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جس روش کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آواز اس روش کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ غلط ہے یا صحیح ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کسی معاملے میں بھی آپ مشورہ لیں، کسی معاملے میں بھی آپ معاشرے کی آواز سنیں، معاشرے کے کسی انداز کو دیکھیں تو سمجھ آئے گی کہ جس طرف کی چاہت ہے اسی طرح کے الفاظ بھی ہیں، اسی طرح کے عمل بھی ہیں، خواہشات بھی اسی طرح۔ تو پرہیزگاری خواہشات ذاتی کے تحت حاصل نہیں ہوگی، کلام ذاتی پر عمل سے حاصل ہوگی۔ اور کیسی عطا، انزلناہ مبارک، اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ پھر قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا جاتا ہے نا کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بھار نہیں دیتے، تو اس کا عمومی معنی جو لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ جو مصیبت پڑتی ہے، حالانکہ جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے ان جگہوں پر ابتدا اور آخر میں دیکھیں تو احکامات پر بات ہو رہی ہوتی ہے، عبادات کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بات عبادات کی ہو رہی ہے، بات شرعی حکم کی ہو رہی ہے، ہم اس کو ذات اور وجود پر لے رہے ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تفسیر فرماتے ہیں تو وہ یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے پورا کرنے کی انسان کے اندر سکت نہ ہو۔ تو کوئی جواز ہے نہیں کہ جو ہماری زندگیاں تجاوز سے بھری پڑی ہیں، ان تجاوزات کا کوئی جواز ہے نہیں۔ پھر واتقوا، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے معزز سامعین کرام؟ پرہیزگاری ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسا عشق ہے کہ کوئی عمل تو کجا، کسی سوچ کو بھی انسان ترازو پر رکھ لے کہ ایسی سوچ نہ پیدا ہو جائے جس سے میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ اب کیا ہمیں ایسی کیفیت اور حال بندگی کی نصیب ہے؟ میں جب دیکھتا ہوں تو کیا میری آنکھ میں حیا ہے؟ کیا جب میں سنتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حق سنوں، نہ حق سے بچوں؟ کیا میرا کلام، وہ زبان جو اس نے دی، وہ قوت، وہ آواز جو اس کی عطا ہے، اس کی پسند کے مطابق میں اسے صرف کر رہا ہوں کہ نہیں؟ وجودی استعداد کا استعمال کیا ان حدود کے تحت ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہمہ وقت اس کیفیت کے ساتھ منسلک رہنا، یقین مانے میں عالم نہیں ہوں، کم علم آدمی ہوں، کمزور خطا کار ہوں، لیکن یہ میں سمجھ رہا ہوں اس حال اور اس کیفیت کے ساتھ منسلک ایسا بندہ رہے کہ نگاہ اٹھے تو سمجھ آئے، سماعت آئے تو سمجھ آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے مزین ہوں۔ قرآن کریم جو ذکر کثیر کا فرماتا ہے، جو اللہ جل شانہ کی یاد کو زندگی کی ہر پہلو سے منسلک فرماتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کثرت سے یاد ہے اللہ جل شانہ کی، باقی ہر شے سے اس کیفیت اور حال کو نکھار کر اوپر لے آتی ہے۔ معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں،
چاہتے ہیں، پسند ناپسند خواہشات، وہ ثانوی درجے پر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم جب فرماتا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تو بندے کی یاد تو استدعاء کے معنوں میں آئے گی، دعا کے معنوں میں آئے گی، مخلوق کی حیثیت سے آئے گی۔ لیکن جب یہی حال اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوگا تو پھر وہ عطا کے معنوں میں آئے گی، نتائج کے معنوں میں آئے گی۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کیا جا رہا ہے؟ فاتبعوا، نتیجے میں اتباع نصیب ہوگا، کیونکہ قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرمایا، عطا فرمایا، انزلناہ، اللہ کریم نے، جس کو ہم نے بھیجا، بڑی برکت والی ہے، پھر ان برکات سے استفادہ نصیب ہوگا۔ اور جب حال فاتبعوہ سے مزین ہوگا پھر سمجھ آئے گی کہ واتقوا، یہ تقوی ہے کیا؟ موت بڑی تلخ شے ہے، عموماً ہماری فکروں میں کہتے ہیں تلخ حقیقت، تو موت کی تلخی سختی میں کے معنوں میں تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر موت کی تلخی کو ان معنوں میں لیا جائے کہ یہ کیوں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہر شے اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہے، اور جو کچھ اللہ کریم نے مقرر فرمایا وہ حق ہے، وہ عین اپنی جگہ پر ہے۔ وہاں جب ہم دخل کریں گے کیوں، تو وہ ہمارا داخل کیوں جو ہے وہ نقص ہے، وہ حق ہے۔ اب موت روبرو ہو تو وہ جو دنیا میں خدائی کے دعوے دار ہیں وہ تھر تھراتے ہیں، اے موسیٰ میں تیرے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسے تو مانتا ہے، جیسے تیرا قبیلہ مانتا ہے۔ کیوں لرز گیا فرعون؟ حقیقت حال کھل گئی۔ تو کتنی دعوت دی، نہیں مان۔ تو معزز سامعین کرام، یہ کیفیت اور حال آج وقت ہے، آج موقع ہے، اس کو سمجھا جائے۔ لیکن وہ جو تلخ موقع ہے اس موقع پر تو ہر کوئی مانے گا، لیکن اگر نور ایمان نصیب ہو اور یہ کیفیت واتقوا یہ نصیب ہو تو بندہ منتظر ہوگا موت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لمبی زندگی کی دعا مانگو، یہ عمل کے اوراق پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ آج موقع ہے، لمبی زندگی کی دعا کرو، جتنا استغفار نصیب ہو جائے، جتنا عمل صالح نصیب ہو جائے اتنے بخت کی بات۔ لیکن جب وقت مقرر آئے تو پھر گھبراہٹ نہیں آئے گی، پھر یہ کیفیت کہ میں اپنے اللہ کے روبرو جا رہا ہوں، بے شک وہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، پھر اس کے حضور حاضر ہونا جو ہمیں نصیب ہوگا، تو موت تو پھر ایک پل ہوا، ایک راہ ہوا، تو وہ تلخی بھی پیاری ہو جائے گی۔ کس طرح؟ فاتبعوا، تو دیکھیں نا ہم اپنی زندگی ہماری کیا مزین ہے۔ نکاح میں جب ہم خطبے میں حدیث شریف پڑھتے ہیں، النکاح من سنت فمن راغب عن سنت، ہماری تو زندگی میں ہی بے ترتیبی ایسی ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ کہاں ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں ہم سنت چھوڑ رہے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کر لیں، اپنی نیت کو سدھار لیں، تو زندگی رکوع و سجود سے مزین ہو جائے، ہر عمل سنت خیر الانام کے تحت آ جائے۔ حضرت جی اکثر فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم اظہار محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کرتے تھے کہ
سیرت پاک کا مطالعہ کیا کریں. جتنا سیرت پاک کا مطالعہ کرتے رہیں گے، جتنا درود شریف پڑھتے رہیں گے، اتنا آپ کی جو محبت اور عقیدت ہے اس میں اضافہ نصیب. اور وہ کوئی محبت نہیں کہلائے گی جس کے ساتھ فتبعوا اتباع نہیں ہوگا. تو جب ہمیں یہ حصہ نصیب ہو تو اس کی پیروی کرو. فتبعوہ پیروی کرو. کیا؟ واتقوا پرہیزگاری اختیار کرو. اب قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا متقی کے مدارج میں داخل کرتا ہے. دین اسلام میں داخل ہونا ولایت کے مدارج میں داخل کر دیتا ہے. کلمہ توحید کا، شہادت کا نصیب ہونا، دین حق کا نصیب ہونا ولایت کے ایک درجے پر پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے. جب تک سانس ٹوٹ نہیں جاتی، جب تک بندہ اس عالم آب و گل سے برزخ منتقل نہیں ہو جاتا، یہ امتحان کا ہے. ہر لمحے احتیاط کی ضرورت ہے. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہر شے اللہ کی رحمت سے ہے، اس کے کرم اور احسان سے. یہاں جو انسان تجاوز اختیار کرتا ہے اس سے بچنے کی دوا ہے، خاتمہ بالخیر کا راستہ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہیں کسی سے زبردستی حکم پر پیروی کرائے. اللہ کریم نے ہر ایک کو اختیار عطا فرمایا. تو ضروری ہے کہ جب ہم بھی دین کی بات کریں تو ہمیں بھی اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگلے تک حق پہنچائیں. اس کے پہنچانے میں بہترین جو انداز ہے وہ میرا اپنا کردار ہے. سب سے پہلے جو بہترین تبلیغ ہے وہ کسی بھی فرد کا ذاتی کردار ہے. اپنے کردار کو قرآن کریم کے حکم کے تحت لائے، اپنے کردار کو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کرے. از خود یہ جو جواب ہے نا کہ انسانیت مذہب ہے، اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ انسانیت سکھاتا تو اسلام. اور اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ اگر نیا خانہ دل میں ایمان نہ ہو تو تعفن ہو سکتا ہے، خیر نہیں ہو سکتی. پھر قرآن کریم کا بیان فرمانا اس آیہ کریمہ سے یہ بات بھی سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ کریم کا کلام ہے، اس پر عمل کا جو حکم فرمایا جا رہا ہے اب یہ حکم آ چکا، یہ حکم مکمل ہو چکا. اب جو بھی پیدا ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس وقت میں بھی ہوگا، جس رنگ و نسل سے ہوگا، جس خطے کا ہوگا، اس کی رہنمائی اس میں موجود ہے. دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جو ہر رنگ و نسل کو قبول ہو، ہر موسم میں اس پر عمل کیا جا سکے، ہر خطے میں اس پر عمل کیا جا سکے، ہر کوئی اپنی جگہ رہ بھی سکے، آزاد بھی ہو اور صالح بھی ہو، اس سے دوسرے کو فائدہ بھی ہو، اپنی پسند و ناپسند کے ساتھ بھی جی رہا ہو، لیکن ایک ایسی خوبصورت حدود و قیود ہو جس سے معاشرے میں نکھار آ رہا ہو؟ کون سی ایسی کتاب؟ دنیا کے قوانین غالب کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کریم وہ اصول بیان فرماتا ہے جو طاقتور سے لے کر کمزور تک اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، اس کے حدود و قیود کا تعین فرماتا ہے، زندگی کو سہل فرماتا ہے. اب دنیا کی زندگی بھی سہل ہوگی لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب جب فرمایا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو اللہ کریم کی رحمت کو پاؤ گے، تو از خود یہ بات دوسرا پہلو جو سمجھ آ رہا ہے یا آتا ہے یا اعلان فرمایا جا رہا ہے جس کا کہ جب عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی، پھر رحم نصیب نہیں ہوگا. پھر جب اللہ کریم کی رحمت نصیب نہیں ہوگی تو پھر جو اعمال ہیں وہ اپنے ترازو میں ہمیں رکھ لینے، سمجھ آ جائے کہ پھر اس کے نتائج کیا ہوں. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا،
قرآن کریم کا جو نزول ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتابیں اتاری گئی تھیں، یہود و نصارہ کے حوالے سے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبری رہے۔ خطہ عرب میں یہود و نصارہ کے علماء تھے، ساری تحریف کے باوجود، آمیزش کے باوجود، ایک جو اس تحریف شدہ جو تحریر ہے اس کے جاننے والے موجود تھے، لیکن دانستہ طور پر یہ کوشش کی گئی جی کہ عامت الناس اس سے واقف نہ ہو۔ اب اس میں کیا کیا سوچ رکھی ہوئی تھی؟ ایک پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ مرہون منت بھی رہیں، اور کسی معاملے میں کوئی رہنمائی کرنی ہے تو جب ہم انہیں تحریر دکھا دیں گے تو ہم اس کے پابند ہوں گے، انہیں ویسا راہ دکھا دیں گے جیسے ہم چاہیں گے۔ تو زبان بھی نہیں تھی اور شناسائی کا کوئی انداز بھی نہیں تھا، لیکن قرآن کریم کلام ذاتی ہے، ہر پہلو میں جامع ہے۔ اللہ کریم جب مخلوق کو پیدا فرمایا اس نے ہر احتیاج پوری فرمائی، تو یہاں ایسا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بہرحال ہم تو جانتے نہیں تھے۔ حالانکہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے دنیا میں اس وقت عرب سے زیادہ عجم کی اقوام، کہ عربی زبان بولنے والے جن کے لیے قرآن کریم پڑھنا سہل ہے، کتنی ہی تعداد ہے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، تو کیا وہ قرآن کریم نہیں سمجھتے؟ تو معانی و مفاہیم تراجم سے، علماء حق سے مخلوق تک پہنچے۔ اب قرآن کریم پر جو اور دین اسلام پر جو زیادہ کتب ملتی ہیں شروع میں فارسی میں ملتی ہیں، کیوں؟ فارس میں گیا، فتوحات فارس کے ساتھ جب دین پھیلا تو وہاں پر لوگوں کی ضرورت تھی جاننا، تو بے شمار تحقیق جو ہے وہ فارسی میں ہمیں ملتی ہے۔ تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئی وہاں وہاں استفادہ کیا گیا کہ اس کو ترجمہ کر لیا جائے، لیکن قرآن کریم کسی پہلو سے کوئی تشنگی نہیں چھوڑ رہا۔ تو اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جو سابقہ کتب تھی جنہیں عطا کی گئی ہم تو معروم تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 500 سال بنتے ہیں، 5 صدیاں بنتے ہیں، تو ہم تک تو پہنچا نہیں، اس میں تعریف ہو گئی۔ اللہ کریم نے ایسی اہتمام حجت فرمائی کہ جو اندیشہ کر کے کوئی سوال کر سکتا ہے اس کا بھی دین اسلام جواب دے دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا سوال کا ہونا، ایک اندیشے کے تحت سوال کا پیدا کرنا، اندیشے کے ساتھ بھی سوال سمجھ آتا ہے، اندیشہ ہو پھر اس کے تحت پھر ایک سوال کو جو ہے وہ اٹھانا۔ کوئی پہلو ایسا نہیں رہتا کہ جہاں کوئی سوال ہو اور اس کا پھر جواب نہ آ رہا ہو۔ تو فرمایا یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتابیں اتاری گئیں، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر ہی رہے۔ اللہ کریم نے ایسا اہتمام حجت فرما دیا۔ پھر یہی بات نہیں ہے کہ معاملات حوادث سے ہوتے ہیں، قانون قدرت مربوط نظام ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا جی کہ باہر نکلے تو بارش آ گئی تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے کوئی شے اٹھا لی، کوئی چادر اوڑھ لی، کوئی چھتری لے لی۔ کیوں جی؟ پہلے نہیں تھی، بارش آ گئی، حادثہ ایک پیش آ گیا تو ہم نے اس کا تدارک کر لیا۔ کپڑے ہم نے بارے پہن لیے، کوئی چیز اوڑھ لی، باہر نکلے، گرمی تھی تو اب ایک موقع پیش آ گیا کہ اب گرمی ہوگی، کیا کریں کہ یہ جو موٹا اوڑھنا لیا ہوا ہے اس کو اتار دو جی۔ تو اللہ کریم کی ذات علیم ہے، اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، وہ ہر شے کو اس شے سے زیادہ قریب جانتا ہے، قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو جو نظام کائنات ہے یہ حوادث سے نہیں ہے، مربوط ہے۔ اگر ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو اس نے کہاں جانا ہے اور اس کو جگہ کہاں میسر آنی ہے اور کس شے نے اس کی جگہ کو پر کرنا ہے، ہر شے طے ہے۔
کوئی خشک پتا جھول کے ہوا کی نظر اور ہوا کی آغوش میں نہیں آ سکتا تاکہ اللہ جل شانہ کا حکم نہ ہو۔ تو قرآن کریم کا نازل فرمانا، کیونکہ جب بات آ رہی ہے نا کہ ایسا نہ کہو کہ ہم تو جانتے نہیں، تو طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم ایسا جواب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رہتی دنیا کے لیے اصول وضع کر دیتا ہے۔ اب شان نزول آیات کریمہ کا آپ دیکھیں، اس موقع پر آپ کو علماء کی جو محنت ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، جنہوں نے ایک ایک واقعے کو جمع کیا ہے۔ ان آیات پر بھی جہاں آپ شان نزول دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ کیسے کیسے اعتراضات اور کیسی کیسی کوشش کی گئی، تو قرآن کریم اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن چونکہ کلام ذاتی ہے، ایسا جامع ہے کہ اصول بن جاتا ہے جہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر رہے تو ہمیں خبر کہاں سے مل سکتی ہے اگر کلام ذاتی نہ ہو؟ تو ہر جگہ قرآن کریم کا جو بیان فرمانا اصول وضع پر دیتا ہے، اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر ہی رہے۔ اب یہ تو بات وہ ہو گئی کہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب۔ اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ سارا کچھ عطا کر دیا گیا، پھر جو غفلت برتی گئی۔ کیوں کسی شے کا عطا کرنا، عطا فرمانا، کسی شے کا میسر آنا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کھاتا پیتا جب بندہ کوئی چوری کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں سب کہ تیرے پاس اتنا کچھ ہے، پھر تو نے یہ کیا یخ ماری۔ حالانکہ اگر کسی کے پاس دولت کم ہے یا نہیں ہے تو وہ چوری کرتا ہے، اسے درست کو نہیں کہہ رہا، لیکن کسی کے پاس فراوانی ہے وہ پھر دھوکہ دہی کر رہا ہے، تو کیا فوراً نہیں سارے کہتے کہ پہلے اتنا کچھ ہے تو پھر کیا تو کر رہا ہے، تجھے کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح جب ہم یہاں دیکھیں گے تو کسی شے کا یا کسی عطا کا ہونا ایک بات ہے، اب یہ عطا ہے، اب جب ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے تو کیا دوسرا سوال نہیں آئے گا کہ تجھے یہ کچھ عطا فرمایا اور تو پھر بیٹھ گیا، تو کہاں بھٹکتا رہا؟ تو ایسا نہیں کہہ سکو گے کہ ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر ہی رہے۔ پھر دعوت حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آخری بات کر کے میں بیان کو اختتام پر لاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا میں جہاں تک دین حق پہنچایا، پوری دنیا زور لگا چکی، وہاں سے دین حق واپس نہیں کیا جا سکا، کلمہ حق کو وہاں سے روکا نہیں گیا، زیر و بم بڑے رہے، فتح و شکست حالات آتے رہے جاتے رہے، وہاں سے دین حق کو نہیں مٹایا جا سکا۔ یہ کون تھے؟ خدام تھے دربار رسالت کے، لسان نبوت تھے۔ اب جب بات آئے گی ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک باریکی دیکھنا، دنیا کے اصول اٹھا لینا، دنیا کے بہترین اصول جسے عامت الناس دین یا غیر دین اس سے ہٹ کر بھی مانے گی، وہ اصول ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوں گے۔ پھر عام ماننے والا بھی اسے معلوم ہوگا حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، فرض کیا ہے اور چھوٹ کیا ہے۔ بظاہر دنیا جاہل اور گوار کہہ رہی ہوگی، اسے کہو سود کیا ہے، سود کھا رہا ہے، اسے پوچھو سود کیا ہے، وہ کہیں گے سود حرام۔ نماز کیا ہے، وہ کہے گا فرض۔ کون سا گوشت حلال ہے، فلاں کا حلال ہے، اس کا ہے نہیں اس کا حرام۔
یہ برکت ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں کوئی میری کمی بیشی رہ گئی، اللہ کریم مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔